ہم نے دیکھے ہیں تبسم کے کرش میں اکثر، ہم نے دیکھے ہیں تبسم کے کرش میں اکثر، موسم ہجر بھی گلزار نظر آتا ہے۔ میرے نزدیک جو بہترین شاعر ہے وہ یہ ہے جو عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہو۔ حبس ہے، لو ہے ہمارے چار سو، جھوٹ کہتے ہیں صبا موجود ہے۔ میرے ارمانوں کے مدفن کے قریب حسرتوں کا ایک دیا موجود ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے قافلے میں شامل ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تھوڑا بہت ذوق اور شوق شاعری میں بھی پیدا ہوا ہے۔ تو شروع میں اپنے مرحوم ظفر شاکر جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے میں لکھتا تھا اسکول کے زمانے سے، اور اس کی موٹیویشن مجھے ملی تھی حفیظ شاکر صاحب جو کہ بہت بڑا نام ہے ادب کے حوالے سے۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ مطالعے کی طرف ان کا رجحان کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں GMN، مجھے کہتے ہیں نوید افضل۔ پروگرام ادب آداب کے ایک اور ادبی اور علمی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ GMN سے ادب آداب کے نام پر ایک ادبی پروگرام یہاں سے ہوتا تھا، لیکن کافی عرصے کے بعد آج دوبارہ سے ہم اس پروگرام کا افتتاح کر رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے بہت بہترین شاعر بھی ہیں، ساتھ ساتھ علم اور ادب دونوں سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یونس سروش صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ نوید بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ یہ دوسری نشست ہے یہاں پہ میری، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس فورم سے میں اپنے خیالات اور جذبات اپنے ناظرین اور سامعین تک پہنچا سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، خیر ادبی پروگرام ہے، ادب کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ادب کے ساتھ آپ کا کافی پرانا تعلق ہے، معلم بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہیں، تو علم اور ادب کا کتنا گہرا تعلق آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، علم کی بنیاد ہی ادب ہے۔ وہ علم نہیں ہے جو آپ کو بادب نہ بنائے، اور زندگی قرینے سے گزارنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر ادب کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں آپ کے اندر موجود ہوں۔ تو اس حوالے سے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایسی صحبت دوستوں کی عطا کی کہ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے حروف کی طرف، قلم کی طرف رجحان جو ہے وہ اسکول کے زمانے سے ہی بڑھا، اور پھر ہوتے ہوتے آج کچھ لوگ اگر اس حوالے سے جانتے پہچانتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، اور آپ لوگ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کا فورم بھی دیتے ہیں کہ جہاں آ کے ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اچھا سر، ادب کے حوالے سے ہم نے بات کی، شاعری بھی لکھتے ہیں آپ، غزل بھی کہتے ہیں، ساتھ ساتھ نثر کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو نثر اور غزل یہ دو مختلف جو ہے میدان ہیں۔ جی بالکل۔ تو میرے خیال سے کسی بھی ایک چیز میں بندہ مہارت حاصل کر سکتا ہے، لیکن دونوں میدان میں آپ کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ کون سا میدان آپ کو زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں، چونکہ میرا جو ادب کا آغاز جو ہوا تھا، ایک تو پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا بچپن سے ہی، کچھ اسکول کے زمانے سے ہی کچھ دوست ایسے ملے جو چھوٹی موٹی کہانیاں پڑھتے تھے، تو وہیں سے پڑھنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا، اور ہر طرح کی کتابیں، ہر طرح کا ادب ہم نے پڑھا، اور اس سے پڑھنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ لکھنے کا بھی جو ہے وہ ایک شوق پیدا ہوا۔ تو اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آغاز نثر سے کیا تھا، تو اس لیے میں زیادہ اپنے آپ کو اس میں رواں محسوس کرتا ہوں کہ میں نثر لکھوں۔ تو شعر و ادب کے لیے پھر کافی کچھ سوچنا بھی پڑتا ہے، ارتکاز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ نثر کی طرف میرا جھکاؤ زیادہ ہے، لیکن بحیثیت شاعر بھی چونکہ حلقہ ارباب ذوق کے قافلے میں شامل ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تھوڑا بہت ذوق اور شوق شاعری میں بھی پیدا ہوا ہے، اور اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت جان پہچان ہو گئی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، نثر آپ لکھتے ہیں تو نثر بھی ایک وسیع میدان ہے، جی، تو اس کے اندر ڈیفرنٹ پارٹس ہیں نثر کے، بالکل، جس میں کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ ڈرامے وغیرہ ہیں، تقاریریں ہیں، سفر نامے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کون سی فیلڈ میں آپ زیادہ لکھتے ہیں اور زیادہ پسند ہے آپ کو لکھنا؟
میں زیادہ تر اسپیچز یعنی تقاریر میں لکھتا تھا اپنے اسکول کے جو بچے تھے شاگرد تھے. تو میں زیادہ تر میرا جو میدان ہے وہ اسپیچز لکھنے کا تھا. بچوں کو میں اسکول میں جو مقابلے ہوتے ہیں تقریری مقابلے ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں بچوں کو تیار کرتا تھا. اور بحیثیت ٹیچر بعض اوقات میرے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو تیار کروں. تو شروع میں اپنے مرحوم ظفر شاکر جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے میں لکھتا تھا اسکول کے زمانے سے. اور اس کی موٹیویشن مجھے ملی تھی حفیظ شاکر صاحب جو کہ بہت بڑا نام ہے ادب کے حوالے سے. تو وہ بھی ٹیچر تھے, وہ ظفر کے ٹیچر تھے وہ اسکول کے زمانے میں, پرائمری اسکول کے زمانے میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ظفر کے لیے کوئی اسپیچ لکھیں, کیونکہ ادب کا جو شوق تھا ان کے حوالے سے وہ مجھے جانتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا آپ ایک اسپیچ لکھ کے دے دیں بچے کو. تو 4تھی کلاس میں غالباً ظفر تھے اس وقت. تو میں نے پہلی اسپیچ ان کے لیے لکھی تھی اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. قائد اعظم کے عنوان کے اوپر کوئی اسپیچ تھی. تو تب سے پھر میں نے اس کے لیے لکھنا شروع کیا. پھر اور جتنے بھی شاگرد جو اس فیلڈ میں شوق رکھتے تھے ان کے لیے بھی لکھا. تو اس طرح نثر میں خصوصاً تقاریر کے حوالے سے میری ایک پہچان بن گئی. اچھا, تو سر کبھی ڈرامہ لکھنے کی کوشش نہیں کی یا کوئی کہانی وغیرہ اس طرح؟ ڈرامہ, چونکہ حفیظ صاحب شناء ادب کے رائٹر تھے اور رشتے میں میرے چچا بھی ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کی اردو تھوڑی سی بہتر ہے تو آپ میرے جو ڈرامے ہیں شناء کے ان کو آپ اردو میں کنورٹ کریں. تو کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈرامہ انہوں نے لکھا تھا, شناء میں لکھا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے حکم دیا تھا. تو وہ ڈرامہ تو میں نہیں لکھ سکا, لیکن ایک اور ڈرامہ جو ہے اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. تو اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کافی ہمت بندائی. لیکن چونکہ یہاں پہ اردو ڈرامے کے حوالے سے کوئی زیادہ وسیع میدان نہیں تھا تو اس لیے وہ شوق آگے نہیں بڑھ سکا. صحیح. تو زیادہ تر میرا جو ہے وہ تقاریر کی حد تک میں قلم جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اچھا سر, شعر و شاعری آپ کرتے ہیں, شعر کہتے ہیں, لکھتے ہیں, تو کوئی اشعار یا کوئی غزل اس وقت جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی سماعتوں کی نظر کیجیے. جی ضرور. اور میں یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا مرحوم دکھی صاحب اور حفیظ شاکر صاحب کو, اور اس کے علاوہ غلام عباس نسیم صاحب جو میرے استاد بھی ہیں اسکول کے زمانے کے. تو ان تینوں کو کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں حلقہ ارباب ذوق کے قافلے میں شامل ہوا. اور آج ریگولر میں ان کے جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتا ہوں اور اپنا کلام سناتا ہوں اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. جی بالکل. تو عرض کیا ہے کہ قسم پرسی میں جو سرشار نظر آتا ہے, قسم پرسی میں جو سرشار نظر آتا ہے, ایک وہی صاحب کردار نظر آتا ہے. ہم نے دیکھے ہیں تبسم کے کرش میں اکثر, ہم نے دیکھے ہیں تبسم کے کرش میں اکثر, موسم ہجر بھی گلزار نظر آتا ہے. وہ عطا مجھ کو بھی وہ چشم بصیرت یارب جس سے ذرے میں بھی شاہکار نظر آتا ہے. وہ جو چپ سادہ سا بیٹھا ہے پرے کونے میں, وہ کوئی صاحب اسرار نظر آتا ہے. اب تو رشتوں میں بھی در آیا ہے لینا دینا, اب تو رشتوں میں بھی در آیا ہے لینا دینا, گھر مجھے مصر کا بازار نظر آتا ہے. اپنے دامن سے چرا کر جو اٹھا لوں نظریں, اپنے دامن سے چرا کر جو اٹھا لوں نظریں, شہر کا شہر گنہگار نظر آتا ہے. واہ واہ, شہر کا شہر گنہگار نظر آتا ہے. بہت زبردست سر. اچھا سر, ایک بہترین شاعر, کیونکہ حلقہ ارباب ذوق کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو گلگت بلتستان کے جو زیادہ تر میجورٹی جو شعراء ہیں وہ وہاں پہ اٹیچ ہیں اس کے ساتھ. تو ایک بہترین شاعر میں پرسنلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو میرے نزدیک جو بہترین شاعر ہے وہ یہ ہے جو عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہو. اس حوالے سے گلگت کے کینوس پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بڑے بڑے نام موجود ہیں, لیکن جمشید دکھی مرحوم کا نام میں ضرور لوں گا کہ عوامی شاعر تھے اور عوام کے جذبات کے ترجمان تھے. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہیں, امین ضیاء صاحب ہیں, خوشی محمد طارق صاحب ہیں, ظفر وقار تاج صاحب ہیں, عبدالحفیظ شاکر صاحب ہیں, غلام عباس نسیم صاحب. تو اس طرح کے یہ بڑے نام
دوسری طرف نوجوان شعراء بھی ہیں، حسنین قاسمی ہے، شاہ صاحبان ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، مطلب سارے ہی شاعر جتنے بھی ہیں رحمان شاہ بہتر صاحب لکھتے کے جو ہیں۔ بھائی ہیں دونوں شاہ صاحبان، بہت اچھا کلام، احسان شاہ صاحب، احسان شاہ صاحب ان کے بھائی ہیں، فاروق کیسر صاحب ہیں، فاروق کیسر صاحب نوجوان شعراء میں، پھر شناہ میں بہت زبردست شاعری کرنے والے نذیر بھائی ہیں، اس طرح ہمارے کراکرم یونیورسٹی کے ایک دو پروفیسر صاحبان ہیں، اشتیاقیات صاحب ہیں، بہت اچھا شعر کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری زمین جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، بہت زرخیز ہے۔ اچھا سر، اردو شاعری آپ لکھتے ہیں، شنا بھی لکھتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی شنا لکھنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ ہاں، شنا کی طرف میں نے ابھی تک، حالانکہ مادری زبان ہے میری اور مجھے لکھنا بھی چاہیے، صحیح، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں عزیز الرحمن ملنگی صاحب ہیں، اسی طرح نفیس لون صاحب، اگر میں غلط نام نہیں لینا تو ظفر وقار صاحب، اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو، اور حفیظ شاکر صاحب خود بھی ایک بہت بڑا نام ہے، تو ان کی شاعری کو دیکھتے ہوئے پھر فضل الرحمن عالمگیر صاحب کے جو کلام ہے شنا میں، تو ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس معیار کو چھونا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اس طرف کبھی تب آزمائی نہیں کی ہے، لیکن ارادہ ہے کہ کبھی اگر ہمت ہوئی تو اس طرف بھی میں کوشش کروں گا، لیکن سر دست میرا ایریا جو ہے، میرا جو میدان ہے وہ اردو شاعری ہے، اور بالخصوص غزل وغیرہ جو ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، تو اردو شاعری سے آپ پرسنلی شغف رکھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اور اچھے شاعروں کو پڑھتے بھی ہوں گے، تو پاکستان لیول پہ اگر ہم بات کریں، نیشنل لیول پہ، تو کون سے شاعر سے آپ سب سے زیادہ امپریس ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ امپریس تو میں علامہ اقبال سے ہی ہوں، جو ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، اور ان کے کلام، چونکہ میں جب سپیچز لکھتا تھا تو زیادہ تر میں علامہ اقبال کے اشعار کوٹ کرتا تھا اس کے اندر، تو اس کے بعد بڑے بڑے نام میں فیض احمد فیض ہیں، فراز صاحب ہیں، اسی طرح خواتین میں جو پروین شاکر صاحبہ ہیں، اس طرح کے جو جتنے بھی، مطلب آپ اقبال سے سب سے زیادہ مطلب؟ جی، میں ان کے کلام سے زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ ان کا کلام آفاقی ہے، اور آج 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کی رحلت کے بعد، لیکن ان کا کلام اسی طرح تر و تازہ ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کلام کا اعجاز بھی ہے، اور چونکہ انہوں نے قرآن سے زیادہ تر چیزیں اخذ کی ہیں، ان کے جو 3 ادوار ہیں ان میں سے جو آخری دور ہے وہ زیادہ تر قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ آفاقی ہے، اور آنے والی نسلوں تک یہ سدا بہار رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا سر، معلم ہیں آپ، پڑھاتے بھی رہے ہیں اور ایجوکیشن فیلڈ میں اس وقت آپ کام کر رہے ہیں، تو اپنے بچے جو ہیں، ہماری جو یوتھ ہے یا ہماری جو نیو جنریشن ہے، اس کو ہم ایک بہتر ادب کی طرف لانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ جو ہلکے کے پروگرامات ہوتے ہیں ہمارے، یا نوجوان شعراء جو اس وقت شعر کہتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ میڈیا میں متعارف کروایا جائے، یہ آپ کا یہ جو فورم ہے یہ بہت اہم فورم ہے، تو نوجوان شاعروں کو بھی آپ اپنے پروگرام میں کا حصہ ضرور بنائیں، ان کے ذریعے ایک میسج جائے گا کہ یہ صرف بزرگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے جو لوگ ہیں، بالخصوص نوجوان ہیں، تو ان کا کلام جب لوگوں تک جائے گا، نوجوانوں تک جائے گا، تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں ادب کی طرف ان کا رجحان بڑھے گا۔ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، چونکا دینے والی شاعری کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنے حلقے کے پروگراموں میں بھی ان کو مدعو کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ البتہ ہمارے نوجوانوں میں ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ مطالعے کی طرف ان کا رجحان کم ہے، تو پہلے ادب کو سمجھنا چاہیے ان کو، ادب کی باریکیوں کو، پھر اپنی اصلاح کے لیے پھر جو سینئر شعراء ہیں ان سے زیادہ وہ مدد لیں۔ دیکھا یہ ہے اکثر کہ وہ بڑے شعراء کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، اور زیادہ تر فیس بک اور اس طرح جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے اندر وہ بغیر اصلاح کے اپنی شاعری جو ہے شیئر کرتے ہیں، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ سینئر جو شعراء ہیں
ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اپنا کریں تو اس سے انشاءاللہ ادبی رویے جو ہیں وہ پروان چڑھیں گے. صحیح. اچھا سر، کوئی اور اگر غزل، کوئی اشعار آپ ہمارے ضرور ایک اور کلام جو ہے وہ میں پیش کروں گا. یہ بھی ایک طرحی غزل ہے. اس کے اشعار ہیں کہ کون کہتا ہے وفا موجود ہے، بھائیوں تک میریا موجود ہے. آج کل کے معاشرے کی یہ عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے. بھول مت لمبی امیدوں کے اسیر، ہر سمے سر پر قضا موجود ہے. چھن گئی ہے چادر عفت مگر اب بھی چہرے پر حیا موجود ہے. نا امیدی کی گلی میں مت پھرو، جا بجا رب کی رضا موجود ہے. منزلوں کی مجھ کو دیتی ہے خبر، میرے اندر وہ ضیا موجود ہے. حکم حاکم پر ہے سارا انحصار، کاغذوں میں تو سزا موجود ہے. حبس ہے لو ہے ہمارے چار سو، جھوٹ کہتے ہیں صبا موجود ہے. میرے ارمانوں کے مدفن کے قریب حسرتوں کا ایک دیا موجود ہے. پیش خیمہ ہے کسی طوفان کی، آج کل یہ جو فضا موجود ہے. بے خطر پھرتا ہوں بزم دہر میں، پشت پر ماں کی دعا موجود ہے. ڈھونڈنا مت آسمانوں میں سروش، ذرے ذرے میں خدا موجود ہے. ذرے ذرے میں خدا موجود. تو یہ پیغام ہے کہ ہمارے اندر ہی، ہماری شہرک سے بھی قریب، ہمارے آس پاس انسانوں کی شکل میں بھی اللہ کی مخلوق موجود ہے، اور ہمیں اس کے اندر یہ چیزیں ڈھونڈنی چاہیے. تو یہ ایک پیغام تھا جو ایک طرحی غزل میں نے کوشش کی تھی کہ یہ کچھ بہت زبردست، اپنے خیالات لوگوں تک ماشاءاللہ بہت پیارا لکھا ہے آپ نے. بہت شکریہ محمد یونس صاحب، آپ ہمارے کہنے پر ہمارے اس پروگرام میں آئے اور ہمارے اس ادبی نشست کو مزید آپ نے بہت خوبصورت کر دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک اچھی بات بھی اس میڈیا کے تھرو میری زبان سے اگر لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمارے اس علاقے میں، اس دھرتی میں اگر ادبی رویے پروان چڑھیں تو آج کی اس بیٹھک کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو بار دیگر آپ کا اور آپ کے اس چینل کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر مدعو کیا دوسری دفعہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. خواتین حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ادبی اور علمی نشست بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نوید افضل کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.